انسان خطا کرتا ہے تو خطا کا ایک اثر مرتب ہوتا ہے. جیسے دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے محسوسات سے ہوں چاہے معنویات سے ہوں، ہر شے کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. زہر کا اثر ہے مار ڈالنا، تریاق کا اثر ہے زہر کو دفع کرنا. کائنات کی ہر شے کا ایک اثر ہے. جس طرح محسوسات میں ہر شے کا ایک اثر رکھتی ہے، ایسے ہی معنویات میں بھی ہر شے، ہر عمل اپنا ایک اثر رکھتا ہے. انسان نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اثر اس کے اوپر مرتب ہوتا ہے. اور ایک نقطہ یہاں ملحوظ رہے کہ انسان کے اوپر، خود نیکی کرنے والے کے اوپر نیکی کا اثر مرتب نہیں ہوتا. اس کے اوپر مرتب تو ہوتا ہی ہے، بلکہ اس کی نیکی سے اس کی نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں. کیا آپ نے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ نہیں پڑھا؟ ایک گاؤں میں خضر اور موسیٰ پہنچتے، بھوکے حالت سفر میں وہ کھانا مانگتے ہیں بستی والے سے، اور بستی والے انہیں اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیتے ہیں. مہمان بنانے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ بیچارے بستی کے باہر رات بھر پڑے رہتے ہیں. صبح اٹھ کر اللہ کی عبادت سے فارغ ہو کر کے اسی گاؤں میں سے ہو کر کسی دوسری جگہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں. گاؤں کے اندر جب پہنچتے تو دیکھتے ایک گھر کی ایک دیوار گرا چاہتی ہے، قریب ہے کہ گر جائے. حضرت خضر نے دیکھا، فوراً وہ دیوار کے قریب آئے اور اپنی خداداد طاقت سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں، چلے ڈھونڈے بیٹھے ہیں. حضرت خضر کی اس حرکت کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ان بستی والوں نے ایک تو رات میں ہمیں مہمان نہیں بنایا، اگر آپ کو اس گھر کی دیوار سیدھی کرنی تھی تو کم سے کم پیسہ لے لیتے. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، پیسہ لے لیتے، اجر لے لیتے. جانتے ہیں حضرت خضر نے اس واقعے کی اس واقعے کی حقیقت کیا بتائی کہ یہ گھر جس کی یہ دیوار تھی جس کو میں نے سیدھا کیا، اس دیوار کے نیچے خزانہ لگا ہوا ہے، اور یہ دیوار اس گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی ہے، اور ان 2 یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا. تو ہماری وہ بات قرآن حکیم سے متعلق ہوئی کہ نیکیوں کا اثر صرف نیکی کرنے والے کے اوپر ہی مرتب نہیں ہوتا، بلکہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں اور نسلیں ان نیکیوں کا فائدہ اٹھائیں.